أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات پڑھے محمد پروردگار عالم. تکبیر اللہ اکبر. بلند آواز سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری. آواز بلند صلوات. پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے اور اس کی بیش بہا نعمتوں پر شکر ہے کہ اس نے ہمیں شعور اور تدبر اور تفکر اور تفہم اور تعقل کی اس منزل پر بلند فرمایا ہے کہ ہم زمانے کی ہوا کسی طرف بھی ہو ہم اسی ہوا کی طرف چلتے ہیں جس ہوا پہ نام علی لکھا ہوا ہے. کبھی بھی 1400 برس کی تاریخ میں دنیا کے منتخب کیے ہوں پر یقین نہیں رکھا، اس لیے کہ ہم
دنیا کے انتخابات پر یقین نہیں رکھتے۔ جب بات آ جاتی ہے منتخب ہونے کی تو اللہ نے اس لفظ منتخب کو عربی زبان میں اصطفیٰ سے مخاطب کیا ہے۔ اصطفیٰ کا مطلب یہ ہے انتخاب، اور جسے استفاء کی منزل پر اللہ نے بلند کیا اسے اللہ نے مصطفیٰ قرار دیا۔ تو ہم اس لیے بہت ناز و فخر کے ساتھ روئے فرش پر اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں کہ ہم اللہ کے مصطفیٰ پر یقین رکھتے ہیں، دنیا کے مصطفیٰ پر نہیں۔ یہ استفائیت، یہ انتخاب، یہ چناؤ، یہ صریحاً اللہ کی ثوابدید ہے۔ یقیناً اس سے کوئی بھی عالم اسلام کا طبقہ اختلاف نہیں کر سکتا کہ جسے انتخاب کہا جاتا ہے تو اصل میں انتخاب عوام نہیں کرتے، انتخاب اللہ کرتا ہے۔ اور یقیناً اللہ کے یہاں بات تو عجیب ہونے جا رہی ہے لیکن بات قرآنی ہے۔ اللہ کے یہاں الیکشن نہیں ہے بلکہ سلیکشن ہے۔ اللہ یقیناً جس کو اس قابل جانتا ہے اسے منتخب کرتا، اور اللہ چونکہ مخلوق پر ان کی ماؤں سے بھی زیادہ رحیم ہے تو اس نے کبھی ایسا چاہا ہی نہیں کہ میرا منتخب کیا ہوا ہو اور ظالم ہو جائے۔ آپ تاریخ اسلام میں جو حضرت آدم سے شروع ہوئی ہے اور آج تک چل رہی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جنہیں اللہ نے بھیجا ہے وہ کبھی بھی انسانوں پر ظلم کرتے ہوئے دکھائی دیے؟ کہیں پر بھی آپ کو نہ آدم میں ظلم نظر آئے گا، نہ حضرت نوح میں ظلم نظر آئے گا، نہ حضرت ابراہیم ظالم نظر آئیں گے، نہ حضرت اسماعیل ظالم نظر آئیں گے، نہ حضرت اسحاق ظالم نظر آئیں گے، نہ حضرت یعقوب میں ظلم ہے، نہ حضرت یوسف میں ظلم ہے، نہ حضرت لوط میں ظلم ہے، نہ حضرت ہود میں ظلم ہے، نہ حضرت صالح میں ظلم ہے، نہ حضرت ادریس میں ظلم ہے، نہ حضرت خضر میں ظلم ہے، نہ حضرت الیاس میں ظلم ہے، نہ حضرت صالح میں ظلم ہے، نہ حضرت ایوب میں ظلم ہے، نہ حضرت ہود میں ظلم ہے، نہ حضرت موسیٰ میں ظلم ہے، نہ حضرت عیسیٰ میں ظلم ہے۔ تو یہ سب کے سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں تو ظالم نہیں ہیں۔ اور جب اللہ نے اپنا کلیدی انتخاب دنیا کے حوالے کرنا چاہا، کہا اب قیامت تک ہمارا ہی منتخب کیا ہوا چلے گا، اب جسے ہم بھیج رہے ہیں وہ کسی مکے کے لیے رحمت نہیں بلکہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ صرف مکے اور مدینے کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو اب مسلمان بات بات پر بدعت 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 کا شور مچاتے، ذرا سی کوئی بات ہو گئی کہ صاحب یہ دین سے ہٹ کر نئی چیز آپ نے شروع کر دی ہے، بدعت ہے، یا آپ نے بدعت کیا، فلانی چیز قرآن سے دکھائیے یہ بدعت ہے اس لیے آپ کافر ہیں، فلانی چیز قرآن سے دکھائیے یہ بدعت ہے، دور رسول میں نہیں ہوتی تھی اس لیے آپ کافر ہیں، فلانی چیز قرآن سے دکھائیے یہ بدعت ہے، دور رسول میں نہیں ہوتی تھی اس لیے آپ کافر ہیں۔ تو بدعت کی تعریف کیا ہوئی کہ جو دور رسول میں نہ ہو اور پھر ہو جائے، جس پر رسول کی مہر نہ ہو، جس پر رسول کی تصدیق نہ ہو، جس پر رسول تصدیق مہر ثابت نہ کریں، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ تو مجھے دکھاؤ کہیں دور رسول میں الیکشن نظر آ رہا ہے؟
رسول میں الیکشن ہے؟ چلیے امت تو اب رسول کو ماننا بھی چھوڑ دیا ہے. یہ امت محمدی نہیں ہے. یہ امت اصل میں امت صحابہ ہے. یہ امت محمدی نہیں ہے, یہ امت صحابہ ہے. تو مجھے بتائیے کہیں صحابہ کے دور زندگی میں بھی الیکشن نظر آیا؟ کہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ نے الیکشن کروایا, کہیں حضرت عمر رضی اللہ نے الیکشن کروایا, کہیں حضرت عثمان رضی اللہ نے الیکشن کرایا, کہیں حضرت علی علیہ السلام نے الیکشن کروایا؟ کہیں بھی الیکشن نظر نہیں آتا. تو بھائی بدعت تو سب سے بڑی مسلمان ملکوں میں رائج ہے, چاہے وہ شیعہ ملک ہوں چاہے سنی ملک ہوں, ہر جگہ یہ بدعت ہو رہی ہے. تو سب سے بڑی بدعت کو لیے ہوئے ہو اور اسے جھنڈوں پر آویزہ کیے گھوم رہے ہو, تو بدعتی جھنڈوں پر اعتراض نہیں ہے, اور یہاں عباس کا علم لہرایا اس پر اعتراض ہو گیا. فرمایا. تو اب صورت یہ ہے کہ اللہ نے استفائیت مقرر کر دی, اور قرآن میں بار بار اللہ نے کئی مقامات پر لفظ استفاء استعمال کیا. جیسے میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی اور بہت مشہور آیتیں, اللہ نے لفظ شروع کیا ہے اپنے آپ سے, ان اللہ استفا, اللہ منتخب کرتا ہے, اللہ چنتا ہے, اس لیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون بہتر ہے. بہت بڑا جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون بہتر ہے. اس لیے کہ بات یہ ہے کہ بھائی تم اپنے لیے بہترین چناؤ نہیں کر سکتے. یعنی کتنے ہی اسلامی ممالک ہیں اس وقت دنیا میں, 200-250 ممالک ہیں, 200 سے اوپر ممالک کی تعداد ہے, اس میں 70-75 کے قریب اسلامی ممالک بھی ہیں. تو آپ مجھے بہت قریب ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ مثلا اس وقت فلسطین پر آفت ہے, مصیبت ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک وقت میں عراق پر آفت و مصیبت رہی, شام بھی آفت و مصیبت کا شکار ہے. ایک وقت میں بوسنیا میں جو حالات رہے, چیچنیا میں جو حالات رہے, یہ سب آپ کے پیش نگاہ ہیں. کشمیر پر بھی مصیبت ہے, جو کچھ بھی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت فلسطینی مسلمان تو ہیں نا, تو کیا سارے مسلم ممالک فلسطین پر متفق ہیں؟ یعنی سب ممالک اپنی اپنی رائے رکھتے. کوئی کہہ رہا ہے مدد کرنی چاہیے, کوئی کہہ رہا نہیں کرنی چاہیے, کوئی کہہ رہا ہے اپنے آپ کو دیکھو, کوئی کہہ رہا ہے کچھ دیکھو. تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے متعلق بہتر فیصلہ نہیں کر سکتے. میں نے تو بڑی سامنے کی مثال دی ہے کہ اگر مسلمان کے پاس یا انسان کے پاس یہ قوت ادراک ہوتی کہ وہ اپنے متعلق بہتر فیصلہ کر سکتا ہوتا, تو اللہ انتخاب ہدایت کا, ہادی کا یا لیڈر کا یا رہبر کا ہر انتخاب انسانوں پر چھوڑ دیتا. اور اس لیے چھوڑ دیتا, خدا نہ خواستہ اگر اللہ ظالم ہوتا تو اللہ تم سے کہتا اپنا ہادی خود چن لو, لیکن اللہ رحیم ہے تو چاہتا ہے کوئی رحیم ہی بھیجا جائے. وہ بہتر سمجھتا ہے کہ تمہارے لیے کون بہتر رہے گا. اس نے بہتر جانا کہ آدم بہتر رہیں گے, تو آدم آ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل پورا ایک تھیوری بن گئی ہے, پورا سسٹم بن گیا ہے, تو اس سسٹم کے تحت کام تو کرنا ہے کیونکہ چل رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا, کنڈیم نہیں کرتا, لیکن یہ کہ بہرحال جب بات کنٹراسٹ کی آ جاتی ہے, جب بات, میرا صرف اسٹانس یہ ہے کہ جب بات بدعت کی آتی ہے تو صرف نوحہ ماتم کو بدعت نہ کہا کرو, الیکشن کو بھی بدعت کہا کرو. ہمارا اسٹانس یہ ہے کہ جب بدعت ہی ہے تو پھر جب بدعت ہے تو پھر سب بدعت ہی ہیں. یعنی جو لوگ فتوے لگاتے ہیں کہ آپ کا ماتم جو ہے بدعت ہے, آپ کا نوحہ جو ہے بدعت ہے, آپ کا علم جو ہے بدعت ہے, آپ کا تازی اور تابوت جو ہے بدعت ہے, آپ کا رونا بدعت ہے, زنجیر کا ماتم بدعت ہے, قما کا ماتم بدعت ہے, جلوس نکالنا بدعت ہے,
وہ خود الیکشن میں بدعت کرتے ہوئے جلوس نکال رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ کہ آپ دیکھیں کہ حق کس طرح اپنے کو منواتا ہے. یعنی اسی طریقے سے منافقت ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ خود بدعت کو رائج کیے ہوئے ہیں اور دوسری بدعت کے آپ خلاف ہیں. تو ہم اس کو کنڈیم نہیں کر رہے. اب چونکہ بین الاقوامی سسٹم بن گیا ہے تو انہوں نے کہا بھائی یہ سب سے بہترین نظام ہے جسے نظام پارلیمانی نظام کہتے ہیں, جسے الیکشن کا نظام کہتے ہیں, الیکٹورل بورڈ کا نظام کہتے ہیں. یہ سب سے بہترین نظام ہے. ہم صدارتی نظام کو بھی قبول نہیں کرتے, ہم فلانے نظام کو بھی قبول نہیں کرتے, ہم پارلیمانی نظام کو قبول کرتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, اگر اس سے عوام کے مسائل حل ہو رہے ہیں, اگر پارلیمانی نظام سے عوام کے مسائل حل ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے, پارلیمانی نظام لے آئیے. اور اگر 70 برس 76 برس اس پارلیمانی نظام نے آپ کو کچھ دیا ہی نہیں ہے تو اس سے بہتر تو آمریت ہے. آپ چپ ہو جاتے ہیں بھائی. دیکھیے آپ چپ ہوئے تو اب میں ثابت کروں گا اللہ الیکشن کو پسند نہیں کرتا. اللہ عامر ہے. اللہ عامر ہے, عامر ڈکٹیٹر ہے. اللہ ڈکٹیٹر ہے, عامر ہے. عامر کا مطلب جس کا آرڈر چلے, جس کا امر چلے, جس کا حکم چلے. تو اللہ کہتا ہے میں عامر ہوں, اس لیے وہ اپنے مقابلے پہ کسی عامر کو پسند نہیں کرتا. جیسے وہ خود مغرور ہے اور کہتا ہے تمہارے لیے غرور اچھا نہیں ہے, جیسے وہ خود متکبر ہے لیکن کہتا ہے تمہارے لیے تکبر اچھا نہیں ہے, اسی طرح وہ خود عامر ہے, کہتا ہے میں کسی اور کو عامر بننا پسند نہیں کرتا. میں عامر ہوں, میں اس لیے عامر ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ تمہارے لیے سب سے بہترین نظام کیا ہے, تمہارے لیے سب سے رحیم ترین نظام کیا ہے, تمہارے لیے سب سے فلاح و بہبود کا نظام کیا ہے, تمہارے لیے سب سے آسان ترین نظام کیا ہے, تمہارے لیے نعمتیں کیا ہونی چاہیے, تمہارے لیے رحمتیں کیا ہونی چاہیے. تو میں بارش بھی دے رہا ہوں, تمہارے لیے غلہ بھی اگا رہا ہوں, تمہارے لیے کھیتیاں بھی اگا رہا ہوں, تمہارے لیے پھل بھی اگا رہا ہوں, تمہارے لیے پھول بھی اگا رہا ہوں, تمہیں اولاد بھی دے رہا ہوں, تمہیں غلہ بھی دے رہا ہوں, تمہیں سانسیں بھی دے رہا ہوں, تمہیں شفا بھی دے رہا ہوں, تمہیں دوا بھی دے رہا ہوں. ہے کہ نہیں؟ اگر عامر ہو تو ایسا ہو. تو اللہ نے کہا کہ بس عامر میں ہی ہوں, ڈکٹیٹر میں ہوں, ڈکٹیٹ میں کروں گا. ڈکٹیٹ اللہ کرے گا. اللہ نے ڈکٹیٹ کیا, بس آدم کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اللہ نے ڈکٹیٹ کیا. کیسے ڈکٹیٹ کیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. سلامت رہے آپ. اللہ نے اپنے متکبرانہ لہجے میں کہا. توحید سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے. متکبر ہے نا اللہ, اس کا نام متکبر ہے نا, تکبر کرتا. اسی متکبرانہ لہجے میں اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا. وہیں سے بات طے ہو گئی کہ جب بھی زمین پر خلافت کا مقام آئے گا, جیتے رہے سلامت رہے آپ, تو خلیفہ بنائے گا اللہ, خلیفہ بنائے گا اللہ. تو یہ اللہ کی سنت قرار پائے, یہ اللہ کی فطرت قرار پائے. توجہ ہے میرے ساتھ ہیں. اور اللہ نے کہا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, تم ہماری سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. سب کو یقین ہے نا اس آیت پر؟ سورہ نساء میں اللہ نے کہا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, تم اللہ کی سنت و فطرت و آئین و قانون میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. یہ اللہ کا اٹل اصول ہے, اللہ کا اٹل اصول کہ ہم اپنی فطرت نہیں بدلتے, ہم اپنا آئین نہیں بدلتے, ہم اپنی سنت نہیں بدلتے. جو کل ہماری سنت تھی آج بھی وہی ہے, قیامت تک رہے گی. اس آیت پر کسی کو اعتراض تو نہیں ہے؟ سب اس آیت پر یقین رکھتے ہیں, سب مسلمان بیٹھے ہوئے, سب صاحبان ایمان بیٹھے ہوئے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اللہ نے کہا ہماری فطرت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو اللہ کی فطرت قرار پا گئی کہ خلیفہ اللہ بھیجے گا. اللہ کی فطرت قرار پائی, اللہ کی سنت قرار پائی کہ خلافت عرضی کے لیے اللہ انسان بھیجے گا. بشر کی صورت میں نور بھیجے, چاہے کچھ بھی بھیجے, اللہ بھیجے گا. خلیفہ اللہ منتخب کرے گا, ہادی اللہ منتخب کرے گا, رہبر اللہ منتخب کرے گا, رہنما اللہ منتخب کرے گا, قائد اللہ منتخب کرے گا. جو بھی کہہ لیجیے آپ, وہ اللہ منتخب کرے گا. تو اللہ نے اپنی سنت نہیں بدلی.
آدم کو بھیجنے والا بھی اللہ، نوح کو بھیجنے والا بھی اللہ. یعنی جب تک زمین پر، کاش کے جملہ میرا پہنچ جائے، اور بڑا اہم ترین جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یعنی جب تک زمین پر انسان باقی ہے تب تک انسان کو خلافت الہیہ کی ضرورت ہے، اور تب تک اللہ کی سنت یہی قائم رہے گی کہ ہم ہادی بھیجیں گے، ہم خلیفہ بھیجیں گے. تو اللہ کی سنت بدلی نہیں. آدم کے بعد اللہ کی سنت نہیں بدلی. نوح بھی اللہ کی طرف سے آئے، نوح کے بعد اللہ کی سنت نہیں بدلی. ابراہیم بھی اللہ کی طرف سے آئے، ابراہیم کے بعد بھی اللہ کی سنت نہیں بدلی. موسیٰ اللہ کی طرف سے آئے، موسیٰ کے بعد بھی اللہ کی سنت نہیں بدلی. عیسیٰ اللہ کی طرف سے آئے، عیسیٰ کے بعد بھی اللہ کی سنت نہیں بدلی. مصطفیٰ اللہ کی طرف سے آئے. تو اب مجھے بتاؤ، کہیں مصطفیٰ نے جاتے جاتے کہا ہو کہ اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری سنت نہیں بدلتی، اب اللہ کہہ رہا ہے میری سنت بدل جائے گی، اب جسے چاہنا بنا لے. کہیں آپ یہ مجھے بتائیے کہ مصطفیٰ نے جاتے جاتے کہا ہو کہ آیت منسوخ ہو گئی کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوگی. نہیں، آیت موجود ہے اور آج انسان بھی موجود ہے. تو انسان کو الہی خلافت کی ضرورت ہے، ہر دور میں ہے، ہر وقت ہے، ہر لحظہ ہے. تو اللہ انتخاب کی منزل پر لے آیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ اللہ کی سنت ہے کہ ہم نے ہر دور میں مصطفیٰ بنایا، اللہ کی سنت ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے میری سنت نہیں بدلتی، اللہ کہہ رہا ہے میری فطرت نہیں بدلتی. لیکن خدا کی قسم اللہ نے فطرت مقرر کر دی، اور مقرر کی تو کہا کہ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز الحکیم. کہا کہ بھائی یہ جو سورج ہے یہ اپنے راستے پر چل رہا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اللہ کا بنایا ہوا رستہ ہے، جس رستے پر سورج چل رہا ہے، اور یہ اللہ نے سورج کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ سورج مشرق سے نکلے گا اور مغرب میں ڈوب جائے گا. تو ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں، اللہ کبھی کبھی اپنی فطرت بدلتا ہے، اور بدلتا بھی ہے تو مصطفیٰوں کے لیے، ہر کسی کے لیے نہیں. ایک بار کہا آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں ہمارا بنایا ہوا کون ہے. ہم نے سورج کو نکالا تھا مشرق سے، کوئی ہے جو مغرب سے واپس پلٹا رہا ہے. ہم اختیار کے ساتھ مصطفیٰ بناتے ہیں. مصطفیٰ کا مطلب ہی اختیار ہے. مصطفیٰ کا مطلب ایسے نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا مصطفیٰ کا مطلب اس کے ساتھ کچھ اختیار بھی ہے، اور وہ اختیار اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے. اور وہ اختیار یہ ہے کہ اے مصطفیٰ ہم نے سورج کو مشرق سے نکالا، مغرب میں ڈبو دیا، تو تمہارا اختیار ہے کہ مغرب سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دو. یعنی تقدیر بدل دینے کا اختیار، تقدیر بدل دینے کا اختیار. ذالک تقدیر العزیز العلیم، ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر تھی جو سورج کی تقدیر میں لکھ دی گئی تھی. تو مصطفیٰ نے سورج کی تقدیر کو بدلا. وہ تقدیر جو اللہ نے لکھی تھی، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر تھی، تو اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو بدلنے کا اختیار اللہ ہی کی طرف سے مصطفیٰ کے پاس ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی مصطفیٰ اور اللہ کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، کہ اللہ کچھ اور چاہتا ہے اور یہ کچھ اور چاہتے ہیں. نہیں، یہ وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، اور وہ وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں.
یہاں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. یہاں جو کام بھی ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے, اس کے اذن سے ہو رہا ہے. یہ بات تو طے شدہ ہے نا کہ سورج واپس پلٹایا گیا. 3 تاریخ میں 3 مرتبہ سورج واپس پلٹایا گیا. 3 مرتبہ. ایک جناب موسیٰ کے وصی جناب یوشع بن نون نے لکھا ہوا ہے تاریخ انبیاء میں, جناب یوشع بن نون نے سورج کو ٹھہرایا کہ ٹھہرا رہے, اس لیے کہ میں اللہ کا امر انجام دے رہا ہوں. پوری تفصیل ہے وہ پھر کبھی عرض کریں گے کہ جب ارمیا میں جنگ ہو رہی تھی اور دشمنوں کو جناب یوشع بن نون مار رہے تھے, تو اب جناب یوشع بن نون کے ساتھ بنی اسرائیل ہے نا, سارے بنی اسرائیل یہودی, تو یہودیوں کا جو متبرک دن ہے وہ ہفتہ ہے. ہمارا جمعہ ہے اور عیسائیوں کا اتوار ہے. یہودیوں کا جو متبرک دن ہے وہ ہفتہ ہے, اور جمعے کو یعنی 6 مہینے ارمیا کا محاصرہ رکھا جناب یوشع بن نون نے, اور قلعے پہ حملہ کیے جا رہے تھے. ایک مرتبہ قلعے کی دیوار ٹوٹی, فصیل ٹوٹی, اور یہ جناب یوشع کا جو لشکر تھا وہ داخل ہو گیا, اور پھر قتل عام شروع ہو گیا, اور یعنی تلوار چلنا شروع ہو گئی. ہفتے کا دن طلوع ہوا, اور طلوع ہوتے ہوتے مغرب کی ساعت قریب آ گئی, اور چند دشمن رہ گئے. اور جناب یوشع کو یہ بھی معلوم ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوگا ہفتہ لگ جائے گا, اور پھر یہ ہفتہ بنی اسرائیل کے لیے متبرک دن ہے, یہ تلواریں پھینک دیں گے, پھر یہ جنگ نہیں کریں گے اور دشمن بچ کے بھاگ جائے گا. تو ڈوبے ہوئے سورج سے کہا واپس پلٹا, اس وقت تک نہ ڈوبنا جب تک میں نہ کہہ دوں. دوسری مرتبہ سورج واپس پلٹایا میرے مصطفیٰ نے کہ مصطفیٰ زانوے علی پر سر رکھے ہوئے, مصطفیٰ زانوے علی پر سر رکھے ہوئے. سر مصطفیٰ کا سر, یہ سر معمولی سر نہیں ہے, یہ فرق عالمین ہے, یہ سر سر عالمین ہے, یہ سر سر عالمین ہے. اس میں پوری کائنات کی رحمت ہے, اس میں پوری کائنات کی عظمت ہے, اس میں علم الہی ہے, اور وہ علم الہی زانوے مرتضیٰ پر, وہ علم الہی زانوے مرتضیٰ پر. تو میں کیوں نہ کہہ دوں کہ علم رسول کے لیے منبر ہے زانوے مرتضیٰ, علم رسول کے لیے منبر ہے زانوے مرتضیٰ. مرتضیٰ کے زانو پہ سر ہے اور آنکھ بند ہے, وحی کا نزول ہو رہا ہے, وحی کا نزول ہو رہا ہے. جب وحی کا نزول ہو رہا ہے تو یہ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت, بھائی نماز کی کیا اہمیت ہے سوائے اس کے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں. یہی تو اہمیت ہے نا نماز کی, کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہیں, تو اس لیے نماز کا بڑا احترام ہے, نماز کی بڑی اہمیت ہے. تو اس وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں ہے, اور علی بھی رسول کی بارگاہ میں ہے. گویا مصطفیٰ و مرتضیٰ دونوں اللہ کی بارگاہ میں. مصطفیٰ کی عبادت یہ تھی کہ وہ وحی سن رہے تھے, اور مرتضیٰ کی عبادت یہ تھی کہ وہ صاحب وحی کو لیے بیٹھے تھے, وہ صاحب وحی کو لیے بیٹھے تھے. تو مصطفیٰ بھی عبادت میں مصروف, مرتضیٰ بھی عبادت میں مصروف. اور مرتضیٰ کو معلوم ہے کہ چاہے کتنا ہی بڑا کوئی وقت کیوں نہ آ جائے, سب سے بڑی اطاعت سب سے بڑی اطاعت احترام ہے مصطفیٰ, خیال آرام ہے مصطفیٰ, چاہے نماز کا وقت ہی کیوں نہ نکل جائے. علی نے نماز کے وقت نکلنے کی پرواہ نہیں کی, یعنی جب اللہ و رسول محو گفتگو ہیں تو اس وقت نماز کا وقت بھی آ جائے تو نماز نہیں پڑھی جائے گی. جب اللہ و رسول محو گفتگو ہیں تو اس وقت نماز کا وقت بھی آ جائے تو نماز نہیں پڑھی جائے گی. اور پھر وہ زانو لیے ہوئے, زانو اس کا ہے جو خود کہہ رہا ہے انا الصلاۃ المؤمن. دیکھ رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی گئی, اس لیے کہ اللہ اور رسول محو گفتگو ہیں, یعنی ذکر ہو رہا ہے,
یہیں سے بات ثابت ہو گئی کہ جب ذکر ہو رہا ہو تو ذکر کی اہمیت زیادہ ہے. اللہ اور رسول محو گفتگو. علی خاموش بیٹھے ہوئے. رسول کی آنکھ کھلی. رسول نے دیکھا سورج ڈوب گیا. سورج ڈوب گیا. اب کوئی یہ نہ کہے کہ علی سے نماز قضا ہو گئی. علی کی نماز یہی تھی جو علی ادا کر رہے تھے. اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، قیام صلاۃ ہے. قیام صلاۃ یعنی نماز قائم کرو. نماز کا قیام یہ ہے کہ مصطفیٰ کا احترام باقی رہے. مصطفیٰ کا احترام باقی رہے. نماز کا قیام یہ ہے کہ احترام مصطفیٰ باقی رہے. بھائی قرآن نے کہہ دیا مصطفیٰ کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں. یعنی گستاخ رسول کی کوئی نماز قبول نہیں ہے. گستاخ توجہ فرمائی آپ نے. تو اب علی کی سب سے بڑی اطاعت اور اتباع یہ ہے کہ پیغمبر کے احترام، پیغمبر کے آرام کا خیال کیا ہوا ہے. کہا یا علی آپ نے نماز ادا کی؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ محو گفتگو تھے، میں نے مناسب نہ جانا کہ میں آپ کو حرکت کروں، آپ کو حرکت دوں. اب پیغمبر مسکرائے اور گویا کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز کے بغیر سورج ڈوب جائے. کیا اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس وقت میں وہی بھیج رہا ہوں یہ نماز کا وقت ہے؟ سلامت رہے یار، سلامت رہے. کیا پروردگار یہ نہیں جانتا تھا نعوذ باللہ کہ جس وقت میں وہی بھیج رہا ہوں یہ نماز کا وقت ہے؟ اے جبرائیل ابھی رک جاؤ، پہلے نبی کو نماز پڑھنے دو. بتا دیا کہ جب ہم اور محبوب محو گفتگو ہیں تو نماز بھی ایک طرف، روزہ بھی ایک طرف، حج بھی ایک طرف. پھر نماز نہیں رہتی، پھر کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ نے بتایا کہ نماز سے افضل ہے ہمارا محبوب. نہیں بول رہے آپ؟ اب اس پہ بھی نہیں بولیں گے تو پھر کب بولیں گے؟ بھائی اللہ اور رسول سے افضل ہے نماز نہیں، نماز سے افضل ہے رسول. نماز سے افضل ہے رسول. چپ ہو گئے آپ؟ اللہ افضل ہے یا نماز؟ کیوں بھائی اب یہ کیسے کہہ دیا آپ نے اللہ افضل ہے؟ ابھی تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ سب چیز سے افضل نماز ہے. اب کیسے بدل گئے آپ؟ کہیں نہ کہیں تو آگے نماز نیچے ہوئی. کہیں نہ کہیں آگے تو نماز نیچے ہوئی. رسول نے بتایا کہ صرف یہی نہیں کہ میں نماز سے افضل ہوں، میری پشت پر جو بیٹھا ہے وہ بھی. محبوب یا علی اشارہ کیا، ڈوبا سورج واپس پلٹا. لیکن میرے مکتب کی، میرے علماء نے جو روایت لکھی وہ آپ کے حوالے کروں گا آپ کی اجازت ہو. بھائی یہ دیکھیے رد شمس، مسجد رد شمس موجود ہے آج بھی. آپ جا کے زیارت کرتے ہیں، جو بھی گیا ہے اسے زیارت کی ہے. مسجد رد شمس حجاز میں موجود ہے. ایک مسجد رد شمس حجاز میں ہے جہاں وہ مقام ہے کہ جہاں سے رسول نے سورج واپس پلٹایا. اور ایک مسجد رد شمس عراق میں ہے کہ جہاں علی نے سورج واپس پلٹایا. مسجد رد شمس دونوں جگہ موجود ہے، دونوں جگہ نشانی موجود ہے. آج بھی مسجد رد شمس موجود ہے. تو اب لکھا گیا کہ مصطفیٰ نے سورج واپس پلٹایا، لکھا ہوا ہے نا روایت میں. لیکن خدا کی قسم جا کے میں اسی لیے اپنے علماء کا احترام کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں ان علماء سے جو از ابتدائے تاریخ اسلام یہاں تک جنہوں نے ایسے ایسے مارکے سر کیے ہیں اور ایسی ایسی روایتیں لکھی. ایک بار کہا یا علی آپ نے نماز پڑھ لی؟ کہا رسول اللہ نہیں. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں نے بھی نماز نہیں پڑھی. وہ رسول کی نماز وہی تھی جو پڑھ رہے تھے. اس وقت بارگاہ خدا میں ہونا ہی رسول کی نماز تھی. اتباع خدا، اطاعت خدا کی منزل پر آنا ہی صلاۃ رسول ہے. تو اب کہا یا علی آپ نے نماز پڑھ لی؟ کہا یا رسول اللہ
آپ کے اتباع میں، آپ کے احترام میں بیٹھا رہا، روزانو بیٹھا رہا۔ یہ بیٹھنا ہی علی کی عبادت تھی، یعنی گویا علی نے اشارے سے اپنے وقت میں نماز پڑھ لی، اشارے سے نماز پڑھ لی، لیکن جو نماز کی اصل کیفیت ہے، اصل حیت ہے، وہ ادا نہ ہوئی۔ تو آپ سنیں گے کہا گیا کہ پیغمبر نے کہا سورج واپس پلٹا، ایسے نہیں کہا۔ پیغمبر بیٹھ گئے اور تمام اصحاب بھی ساتھ ساتھ ہیں کہ یا علی آپ جائیے اور بالکل اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیے، اور اس پر بلند ہونے کے بعد سورج کو سلام کیجیے، سورج سے گفتگو کیجیے، سورج سے گفتگو کیجیے۔ علی گئے، علی نے ڈوبے ہوئے سورج کو سلام کیا، ڈوبے ہوئے سورج نے جواب سلام دیا، اور جس مقام پر پیغمبر چاہتے تھے اس مقام پر سورج آ کر ٹھہر گیا۔ نماز عصر ادا ہوئی، سورج واپس ڈوب گیا، سورج واپس ڈوب گیا، نماز عصر ادا ہو گئی، سورج واپس ڈوب گیا۔ اور اب دور یہ ہے کہ علی آگے آگے تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے اور پیچھے پیچھے پورا علی کا لشکر۔ زمانہ گزر گیا اور اب اولی الامر کے احکامات ماننے کی باری ہے، اولی الامر کے امر پر عمل کرنے کی باری ہے، اور اب وہ خلیفہ فی الارض زمین پر آ گیا اور منبر رسول پر بیٹھ گیا کہ جسے اللہ خلافت عرضی عطا کرتا ہے۔ ایک بار علی جنگ نہروان سے واپس آ رہے تھے، تیز گھوڑا دوڑ رہا تھا، علی آگے آگے گھوڑا دوڑا رہے، پیچھے ہزاروں گھوڑے ہیں جو علی کی معیت میں دوڑ رہے ہیں، ایک گرد کا طوفان ہے جو اڑتا جا رہا ہے، علی آگے بڑھتے جا رہے، آگے بڑھتے جا رہے۔ کسی نے کہا رک جائیے یا علی، نماز کا وقت آ گیا۔ کہا یہ وہ مقام ہے جو مقام عذاب ہے، یہاں کوئی نبی کا وصی رک نہیں سکتا، یہ مقام عذاب ہے، یہاں کوئی نبی کا وصی رک نہیں سکتا، میں آگے بڑھوں گا۔ لوگ آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگے، دیکھو دیکھو علی خود بھی نماز نہیں پڑھتے اور ہمیں بھی پڑھنے نہیں دیتے۔ ہائے 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 ہائے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ جملہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ کچھ آپس میں کہنے لگے دیکھو دیکھو علی خود بھی نماز نہیں پڑھتے اور ہمیں بھی پڑھنے نہیں دیتے۔ علی نے کسی کلام کی پرواہ نہ کی، علی تیز گھوڑا دوڑاتے 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 آگے بڑھتے گئے۔ ایک بار جب وادی مقام عذاب سے آگے بڑھے تو اتنا آگے بڑھے کہ جب وہ وادی مقام عذاب ختم ہوئی تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا، سورج ڈوب چکا تھا، عصر کا وقت نکل گیا۔ علی نے اپنا گھوڑا روکا، سارے گھوڑے رکے، علی گھوڑے سے اترے، اپنے مؤذن کو آواز دی، آؤ جبیریہ بن مسحر اذان دو، اذان دو۔ اس نے کہا یا علی مغرب کی اذان کہوں؟ کہا مغرب کی نہیں، عصر کی اذان کہو۔ کہا مغرب کی نیت نہ کرنا، عصر کی اذان کہو۔ جبیریہ بھی متحیر اور باقی تمام لوگ بھی حیران کہ عصر کی اذان، سورج تو ڈوب چکا ہے اور علی کہہ رہے ہیں عصر کی اذان کہو۔ ادھر عصر کی اذان کا آخری جملہ تھا کہ تمام علی کے چاہنے والے کہتے ہیں ایک بار علی کی زبان کھلی، علی کے ہاتھ بلند ہوئے، علی کی زبان سے نہ معلوم کیسی آواز آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کروڑوں پرندے ہیں جو ایک ساتھ بول رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے جو علی کو سمجھے؟ کہ علی کا دہن کھلا اور علی کے دہن سے آواز نکلی، معلوم ہو رہا تھا کروڑوں پرندے ہیں جو ایک ساتھ مختلف بولیوں میں باتیں کر رہے ہیں۔ کہ ہمیں کچھ سمجھ نہ آیا کہ علی کے دہن سے کیسی آواز نکل رہی ہے، اور جیسے ہی وہ آواز ختم ہوئی ہم نے ایک بار ایسی آواز سنی جیسے منو ٹنو لوہے کی زنجیر سے کسی لوہے کو کھینچا جا رہا ہو، اور ایک بار ہم نے دیکھا کہ علی اشارہ کرتے جا رہے ہیں، سورج بلند ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں تک علی نے چاہا مقام عصر پر آ کر سورج رکا، علی نے امامت کروائی، نماز ختم ہوئی، اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی علی نے اشارہ کیا، سورج واپس ڈوبا۔ اب علی نے کہا او بے یقین جویریہ اب کہہ مغرب کی اذان۔ جو بھی علی کا دوست ہے وہ رحمت
مذہبوں کی محتاجی نہیں ہے علی کو ماننے کے لیے. مذہب کوئی بھی رکھو، مانو علی کو. جو بھی علی کا دوست ہے وہ رحمت ہوتا ہے. دشمن حیدر چلتی پھرتی لعنت ہوتا ہے. قول نبی ہے مرد علی ہے، قول نبی ہے مرد علی ہے. بس ہوا یہ ثابت علی کا دشمن داڑھی والی عورت ہوتا ہے. فرمایا کہا کہ اب کہو مغرب کی اذان. تو اختیار جس کے ہاتھ میں ہو اسے ہی مصطفیٰ کہا جاتا. اللہ مصطفیٰ ایسے نہیں بناتا بلکہ اختیار کے ساتھ بناتا. اور اختیار بھی اللہ کی فطرت پر اختیار، اللہ کی فطرت پر اختیار. تقدیر بدل دینے کا اختیار. وہاں مصطفیٰ نے سورج کی تقدیر بدلی اور یہاں حسین نے راہب کی تقدیر بدلی. وہاں مصطفیٰ نے سورج کی تقدیر بدلی اور یہاں حسین نے راہب کی تقدیر بدلی. تو اب رہ گئے حسن. ایک بار حسن نے کہا اے عورت تو مردوں کے مجمع میں کہاں سے آ گئی؟ انتخاب ہے اللہ کا، اور ایسے ہی انتخاب نہیں ہے. اللہ نے نام دیا اس انتخاب کا، کہا مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، مجتبیٰ ہیں. یہ تینوں لفظ قرآن کے ہیں. مصطفیٰ، اصطفیٰ، ارتضیٰ، اجتبیٰ. اجتبیٰ سے مجتبیٰ، ارتضیٰ سے مرتضیٰ، اصطفیٰ سے مصطفیٰ. تو اب کر لو الیکشن، جتنے چاہو کرو. آج الیکشن ہے کہ کاؤنسلر بنایا جائے گا، آج الیکشن ہے کہ ممبر اسمبلی بنایا جائے گا، آج الیکشن ہے کہ قومی اسمبلی کا ممبر بنایا جائے گا، آج الیکشن ہے کہ وزیر اعظم بنایا جائے گا، آج الیکشن ہے کہ صدر بنایا جائے گا. سب کچھ بنا لو، لیکن کبھی تم نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ آؤ آج الیکشن ہے ہم مصطفیٰ بنا رہے ہیں، مرتضیٰ بنا رہے ہیں، مجتبیٰ بنا. کوئی نہیں، کوئی ایسا الیکشن نہیں ہو سکتا جس میں قوم مصطفیٰ بنائے، قوم مجتبیٰ بنائے، قوم مرتضیٰ بنائے. نہیں، مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ اللہ بناتا اور پھر انہیں زینت قرار دیتا. توحید کی زینت، زینت توحید. ایسے ہی نہیں علی کا نام اور لقب وجہ اللہ ہو گیا. وجہ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا ہماری طرح کا چہرہ تو ہے ہی نہیں، تو علی کے چہرے کو اپنی طرف نسبت دی. کہا یہ توحید کا چہرہ ہے، یعنی اس سے سیکھنا کہ توحید ہے کیا. علی سے سیکھنا کہ توحید کیا ہے، یہ وجہ اللہ ہے، یعنی یہ تمہیں اللہ کی طرف لے کے آئے گا. وجہ اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہوگا یا علی. وجہ اللہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف لے کے آئے گا. تو اللہ کی طرف وہی لائے جو اللہ سے ملا ہوا ہو، جو اللہ کی طرف ہو. تو علی وجہ اللہ ہے. علی اللہ کے اس عقیدہ توحید کی زینت ہے، عقیدہ توحید کی زینت ہے علی. اور اللہ نے علی کے چہرے کو اپنا چہرہ کہا. اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ اپنے اپنے حسن پر بڑا اترائیں گے. ان کا حسن بھی تو ہم ہی نے دیا ہے، انسانوں کو بھی تو اللہ ہی نے حسن عطا فرمایا. تو اللہ نے کہہ دیا ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا. تو مجھے بتائے کوئی مولوی، کوئی ملا کہ اللہ کتنا حسین ہے. سب کے بڑے تعلقات ہیں نا اللہ سے، کہ اس کے علاوہ کسی اور تعلق کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں، کہتے تیاری نہیں ہے. تو اللہ سے بڑے اچھے مراسم ہیں آپ کے. ذرا یہ بتائیے اللہ کتنا حسین ہے. مجھے کوئی بتائے اللہ کتنا حسین ہے. وہ کہہ رہا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا. آؤ اگر تمہیں نہیں پتا
تو ہم سے پوچھو اللہ کتنا حسین ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی حسین نہیں، اللہ سے زیادہ کوئی حسین نہیں۔ آپ مجھ سے اگر کسی کے حسن کی تعریف کریں تو میں اس وقت تک یقین نہیں کروں گا جب تک اپنی آنکھوں سے اس کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ اللہ مسلسل کہہ رہا ہے میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ آدم کے دور میں بھی کہا، نوح کے دور میں بھی کہا، ابراہیم کے دور میں بھی کہا، موسیٰ کے دور میں بھی کہا، عیسیٰ کے دور میں بھی کہا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ ہر دور میں انسان کہتا رہا تو کتنا حسین، کتنا حسین، کتنا حسین۔ ایک بار علی کا چہرہ دکھا کر کہا اتنا حسین۔ یہ ہے میرے حسن کا مرقع، یہ ہے میرے حسن کا استعارہ، یہ ہے میرے حسن کی نسبت۔ جو جتنا علی کو حسین مانے گا گویا اس نے اتنا ہی اللہ کو حسین مانا۔ تو اب اللہ کے عقیدہ توحید کی زینت ہے علی۔ بھئی انسان کی زینت اس کا چہرہ ہی ہوتا ہے، چہرے سے پہچانا جاتا ہے۔ اندر کا جو انسان ہے وہ چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے، اندر کی منافقت چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اگر انسان اندر سے کافر ہے، منافق ہے، تو چاہے باہر سے، مجھے معاف کیجئے گا، چاہے باہر سے کتنا ہی یوسف کیوں نہ نظر آ رہا ہو، چہرے سے حسین نظر نہیں آئے گا۔ اور اگر اندر سے مومن ہے تو چاہے باہر سے کتنا ہی جون یا بلال نظر کیوں نہ آ رہا ہو، وہ بھی یوسف ہی دکھائی دیتا۔ تو اب انسان اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے، اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے، اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے۔ تو عقیدہ توحید کی زینت ہے علی، اور اسی لیے کہا یہ اللہ کا چہرہ۔ علی کو کہا اللہ کا چہرہ، 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 علی کو کہا اللہ کا چہرہ۔ اور جب وہی اللہ کا چہرہ ایک بار حجرہ زہرا میں آیا، اس نے زینب کو گود میں لیا تو کہا میں اللہ کی زینت، یہ اللہ کے چہرے کی زینت۔ توحید کی زینت، اور یہ اپنے باپ کی زینت، یعنی وجہ اللہ کی زینت کو زینب کہتے ہیں۔ زینب اپنے باپ کی زینت۔ تو لاؤ تاریخ اسلام میں کوئی خاتون لاؤ جو اپنے باپ کی زینت بن جائے۔ دو ہی خواتین ہیں اس منزل پر، یا زہرا ہیں جنہیں خود بابا نے ام ابیہا کہا، یا علی ہے جنہیں خود، یا زینب ہے جنہیں خود علی نے زینب کہا، اور علی نے نہیں کہا، معاف کیجئے گا، اللہ نے زینب کا نام زینب رکھا۔ یہ اللہ کی طرف سے نام اترا ہے، یہ زینب ہے، یہ اپنے باپ کی زینت ہے، نام پوشیدہ ہے۔ ابھی گاڑی میں بات ہو رہی تھی اور زبر صاحب نے بھی کہا، بات ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، اور میرے شاگرد حسن رضا عابدی بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ بات یہی ہو رہی تھی کہ نام بیویوں کے آج بھی پوشیدہ، یہ سب القابات ہیں۔ زینب لقب ہے بیوی کا، نام پوشیدہ، نام چھپا ہوا ہے، نام اللہ جانتا ہے یا اللہ والے جانتے ہیں؟ توجہ فرمائی آپ نے؟ اسی لیے بی بی کا اصل نام بھی پوشیدہ ہے، سیدہ عالمین کا اصل نام بھی پوشیدہ ہے۔ اس لیے جو بی بی پر درود پڑھا جاتا ہے نا، درود فاطمیہ، وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ پروردگار درود بھیج فاطمہ پر، ان کے باپ پر، ان کے شوہر پر، ان کے بچوں پر، اور ان کے اندر جو ایک راز چھپا ہوا ہے،
والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. اور یہ ایسا درود ہے کہ کوئی بھی کڑی سے کڑی مشکل ہو 530 مرتبہ یہ درود پڑھیں اور بی بی سے توسل کریں، ہر مشکل حل ہو جائے گی. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. ریکارڈ ہو گیا اور اس سے آپ سن لیجئے گا. توجہ فرمائی آپ نے. تو نام پوشیدہ، لقب سامنے آ گیا. وہ ہیں سیدہ، یہ بھی سیدہ. وہ صدیقہ، یہ بھی صدیقہ. ماں طاہرہ، بیٹی بھی طاہرہ. ماں عابدہ، بیٹی بھی عابدہ. ماں زاہدہ، بیٹی بھی زاہدہ. ماں صالحہ، بیٹی بھی صالحہ. توجہ فرمائی آپ. فرق صرف ایک لفظ کا ہے. ماں اور بیٹی کے صفات ایک ہی ہیں، فرق صرف ایک لفظ کا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ صدیقہ کبریٰ ہیں، یہ صدیقہ صغریٰ ہیں. ہائے ہائے. وہ سیدہ ہیں، یہ سیدہ صغریٰ ہیں. وہ زہراء ہیں، یہ ثانیہ زہراء ہیں. توجہ فرمایا. تو اب وہی تسلسل ہے، وہی تسلسل ہے جو ماں کے صفات کا تسلسل ہے وہی بیٹی میں آیا. یہ بالکل وہی فرق ہے کہ جیسے علی دونوں ہیں، فرق یہ ہے کہ ایک اکبر ہے ایک اصغر ہے. ایک اکبر ہے ایک اصغر ہے. ویسے ہی سیدہ دونوں ہیں، صدیقہ دونوں ہیں، طاہرہ دونوں ہیں. ایک اکبر ہے ایک اصغر ہے. ایک کبریٰ ایک صغریٰ. باقی تمام صفات وہی ہیں. تبھی جب زہرا دربار میں خطبہ دینے آئی تو 5 برس کی زینب بھی ساتھ ہے. یہ جملہ بہت رونے کے لیے کافی تھا. تو سادات بیٹھے ہیں خصوصاً کہ جب سادات کی ماں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ دربار میں آئی ہیں، مسلمانوں دربار میں آنا پڑا رسول کی بیٹی کو. ساتھ میں 5 برس کی زینب بھی ہے. دونوں ماں بیٹیاں مکنے میں ملبوس، چادر میں ملبوس، مکنا پہنا ہوا ہے. چادر تطہیر زہرا کے سر پر ہے. جس چادر میں آئے تطہیر اتری ہے وہ زہرا کے سر پر ہے، اور اسی کا ایک گوشہ زینب کے سر پر ہے. زینب بھی برقعے میں ملبوس ہیں، مکنے میں ملبوس ہیں. ماں کا دامن پکڑے ہوئے زینب ماں کے ساتھ بالکل ملحق کھڑی ہوئی ہے، اور ماں کو اونچی اونچی نگاہ کر کے دیکھتی ہیں کہ اماں رو رہی ہے. ختم کر دیتا ہوں بات، یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا. نگاہ بلند کر کے زینب دیکھتی ہیں کہ میری اماں خطبہ دیتے دیتے رو رہی ہے. زینب پر اس وقت قیامت گزر گئی کہ جب زہرا نے روتے ہوئے چیخ مار کر ایک جملہ کہا، سنو اے اہل دربار، تم جانتے ہو نا میں فاطمہ ہوں. اور یہ بھی سنو، زہرا نے روتے ہوئے کہا یہ بھی سنو میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی. اجرکم اللہ. جنہیں رونا نہیں آتا وہ آنسوؤں کا انتظار نہ کریں، وہ ہائے کہتے رہے، اپنی زبان سے ہائے کہتے رہے. آپ کے آنسو نہیں آ رہے پرواہ نہ کرنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آنسو نہیں آ رہے، آنسوؤں پر اختیار نہیں ہوتا لیکن زبان پر تو اختیار ہے. ہائے تو کہہ سکتے ہو، کم از کم سینے پہ تو ہاتھ مار سکتے ہو. اماں کہہ رہی ہیں میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی. زہرا کا پورا خطبہ زینب کو یاد تھا. جو زہرا نے خطبہ دیا تھا نا، زینب کا پورا خطبہ لمہ یاد تھا. پورا وہ خطبہ جو خطبہ فدکیہ کہلاتا ہے زینب کو ازبر تھا، اور آل محمد کے گھر کے ہر بچے کو یہ خطبہ فدق ازبر تھا. میرے عزیزو کنیزیں بھی ساتھ تھی، ام ایمن بھی ساتھ ہیں، فضہ بھی ساتھ ہیں، ام سلمہ بھی ساتھ ہیں، اسماء بنت امیس بھی ساتھ ہیں. کنیزوں کے جلو میں زہرا بھرے دربار میں آئیں، مگر عالم یہ تھا کہ کنیزوں کے سر پر بھی ردا تھی. کنیزیں بھی مکنا، کیا پڑھ رہا ہوں اور ابھی بھی آپ گریہ نہیں کر رہے، کنیزیں بھی مکنا پہنے ہوئے تھیں. ایک بار اب میں سوال کروں شہزادی سے، سیدہ عالمین سے سوال کروں، بنت رسول سے سوال کروں، اے بی بی آپ تو آ گئی دربار میں،
یہ 5 برس کی زینب کو کیوں ساتھ لائی، یہ 5 برس کی اپنی بیٹی کو کیوں ساتھ لائی؟ تو شاید یہی جواب آئے کہ میں چاہتی تھی کہ زینب کو پتہ چل جائے کہ دربار میں کیسے آیا جاتا ہے، دربار میں کیسے خطبہ سنایا جاتا ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ ارے زہرا نے اتنا طویل خطبہ دیا، کھڑے کھڑے خطبہ دیا، کسی نے ایک جام آب بھی نہ بھیجا کہ اے بنت رسول اتنی دیر سے خطبہ دے رہی ہیں، آپ کا گلا خشک ہو گیا ہوگا، چند قطرے پانی کے پی لیں۔ کسی نے ضیافت نہ کی، کسی نے کرسی تک نہ دی بیٹھنے کے لیے۔ بنت رسول کھڑے کھڑے خطبہ دے رہی تھی، ایک خطبہ دیا، بی بی تھک گئی۔ کیا ہائے نہیں کہہ سکتے آپ؟ ایک خطبہ دیا، رسول کی بیٹی تھک گئی، اپنے قدموں پہ کھڑے نہ رہا گیا، لرز رہے تھے زہرا کے قدم۔ ایک طرف سے تیزی سے فضا آگے بڑھی، ایک طرف سے اسماء بنت امیس آگے بڑھی، بی بی کو سہارا دیا، بی بی نے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بی بی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنے بابا کی قبر پر آ گئے اور آ کر کہا صبت علی مصائب لعنہا صبت علی الایام سرن لیالیا، اور اٹھا کر بی بی کو اس کے حجرے میں لے جایا گیا۔ ختم ہو گئی بات۔ میں کہوں گا اے بی بی فاطمہ زہرا، آپ نے ایک خطبہ دیا اور آپ کھڑے کھڑے تھک گئیں، ذرا کربلا میں آئیے، کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک، ہر بازار میں خطبہ، ہر دربار میں خطبہ، ہر جگہ خطبہ، کھڑے کھڑے خطبہ زینب نے دیا۔ ارے زینب تھکی نہیں، اور اے بی بی ہاتھ جوڑ کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جب آپ دربار میں آئی تھی تو سر پر چادر تھی، ارے زینب آئی تو ہاتھ بندھے ہوئے، سر پر چادر نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، چاہتا تو یہی چھوڑ دیتا، لیکن امر یہ ہے، مجھے امر یہ ہے کہ کچھ جملے اور آپ کی خدمت میں ہدیہ کیے جائیں۔ میری مائیں بہنیں گریہ کر رہی ہیں۔ ارے ہر مقام پر زینب نے خطبہ دیا، لیکن سر پر چادر نہیں ہے، مکنا نہیں ہے، ہاتھ پسے پوش بدے ہوئے ہیں، اور ایک بیمار بھتیجا آگے آگے ہے، وہ سب کے سامنے صرف ایک بات کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے، ارے کسی کے پاس چادر ہو تو دے دو، کسی کے پاس چادر ہو تو دے دو۔ میری پھوپھی کا سر، میری ماں کا سر، میری بہن سکینہ کا سر کھلا ہوا ہے، اور یہ زینب دیکھ رہی ہے، اور ساتھ میں وہ سر بھی دیکھ رہا ہے جو کٹا ہوا ہے اور نوک سنا پر ہے، وہ سر بھی دیکھ رہا ہے جو کٹا ہوا ہے اور نوک سنا پر ہے۔ بہت سے سر کٹے اور نوک سنا پر آ گئے۔ حسین کا سر سب سے پہلے نوک سنا پر آیا، علی اکبر کا سر بھی نوک سنا پر، اور یہاں تک کہ 6 مہینے والے کا سر بھی نوک سنا پر، آن کا سر بھی نوک سنا پر، محمد کا سر بھی نوک سنا پر، قاسم کا سر بھی نوک سنا پر، حبیب ابن مظاہر کا سر بھی نوک سنا پر، ہر صحابی کا سر نوک سنا پر۔ اب سب دیکھ رہے تھے کہ ان میں ایک سر کم ہے، ارے حسین کا سپہ سالار عباس، بس آخری جملے تقریر، سب کہہ رہے ہیں حسین کا علمدار عباس، اس کا سر نظر نہیں آ رہا، تو کسی نے آخر تفتیش کی کہ عباس کا سر نوک سنا پر کیوں نہیں ہے، تو بتانے والے نے بتایا ارے ہم ہر بار عباس کا سر نوک سنا پر بلند کرتے ہیں، بار بار سر زمین پر گر جاتا ہے۔ ارے زین العابدین نے کہا میرے چچا کا سر نوک سنا پر بلند نہیں ہوگا، اس لیے کہ زینب کا سر کھلا ہوا ہے، ام کلثوم کا سر کھلا ہوا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔